اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج جاری تھی۔ چیف جسٹس عابر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے تھے۔ یہ بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہی ہے، جہاں پر ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ بالکل آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس جس کی سماعت ہوئی، آج سماعت میں نواز شریف کے لیے اور نون لیگ کے لیے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز آج دلائل دے رہے تھے، ان کے دلائل مکمل ہوئے۔ دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس اہم کیس میں یعنی ایون فیلڈ ریفرنس سے انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ آج ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت تھی اور اپیلوں پر سماعت کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا، فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو ریلیف دے دیا گیا ہے، ایون فیلڈ ریفرنس سے انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ آصف نوید ہمارے نمائندے ہمیں اس سماعت کی اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ آصف نوید آگاہ کیجیے گا، ایون فیلڈ سے نام نکال دیا گیا ہے نواز شریف کا۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ہوئی تھی، اس کے خلاف درخواست پر جو اب دی گئی تھی، اس پہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تفصیلی دلائل دیا۔ آج ان کے وکیل امجد پرویز نے دلائل سننے کے بعد جو ہے نا اب سے کچھ دیر قبل ان کو اس کیس سے بری کر دیا۔ تاہم جو دوسرا ان کے فلیگ شپ ریفرنس تھا، اس میں نواز شریف کی جو بریت کی درخواست کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی نیب کی جانب سے، نیب نے وہ اپنی اپیل واپس لے لی، وہ بھی جو ہے وہ کیس ختم ہو گیا اور نواز شریف کی جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے کالعدم قرار دینے کی جو اپیل تھی، اس کو بھی عدالت نے منظور کرتے ہوئے ان کو دونوں کیسوں سے اب وہ بری ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف جو اپیل ہے وہ نیب نے واپس لے لی ہے، اس بنیاد پر اس کو ختم کر نپٹا دیا گیا، جبکہ جو آگاہ کیجیے گا کہ فلیگ شپ کے اوپر جو اپیل واپس لی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے نیب کی جانب سے، کیوں اپیل واپس لی ہے؟ دیکھیں نیب نے بھی اس میں درخواست دائر کی ہے، تاہم اب درخواست کے مدرجات بعد میں سامنے آئیں گے۔ نیب کی درخواست دی ہے کہ اپیل واپس لینے کی درخواست دی تھی، جس پر عدالت نے اس کو منظور کر لیا اور ان کی اسی بنیاد پر ان کی جو اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جو بریت ملی ہے اس پر کیا ڈیٹیلز آ رہی ہے اس حوالے سے کہ کیا وجہ بنی اور کیوں بری کیا گیا ہے، تمام تر شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو دلائل آج دیے گئے؟ دیکھیں آج ان کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے تفصیلی دلائل دیے گئے۔ دلائل سننے کے بعد ہی عدالت نے جو ہے فیصلہ سنایا۔ عدالت کا جو ان کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا، اس کو جو ہے ٹھیک ہے نوید بتائیے گا، امجد پرویز نے نیب آرڈیننس کے ریفرنسز کو استعمال کیا تھا، کیا دلائل ان کی جانب سے دیے گئے آج کے اسٹرانگ؟ دیکھیں انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے کہا کہ ان کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیب کے ملزم انٹیلیجنس بیورو کے سابق جو سربراہ ہے برگیڈیئر امتیاز کو بھی بری کیا، اور اس بنیاد پر بریت ہوئی کہ نیب نے ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور ملزم کی آمدن کا تعین کیے بغیر اس پر ریفرنس ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے ایک اور حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کوئی بھی متضاد فیصلہ نہیں دیا تھا، اور مریم نواز کے کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان عدالتی فیصلوں اور اصولوں کی توثیق کی تھی، تاہم اسی بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ کیس کو ختم کیا گیا تھا۔ یہ جو محفوظ فیصلہ جو بتایا گیا ہے، اس فیصلے میں اس کے علاوہ بریت کے ساتھ کلوزنگ ریمارکس کوئی تھے عدالت کی جانب سے جس سے پتہ چل سکے مزید ڈیٹیلز اس کیس پر، آج تمام تر کارروائی کا جو سمری ہے وہ سامنے آ سکے؟ دیکھیں ان کے دلائل میں انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہی کہا کہ سب سے اہم بات جن پراپرٹیز کی بنیاد پر ان کا کیس بنایا گیا ان کی آنرشپ کا سوال ہے، نہ تو کوئی زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت بھی رہی ہیں۔ امجد پرویز نے یہ بھی کہا کہ استغاثہ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ مریم نواز، حسین نواز اور حسن نواز نواز شریف کی زیر کفالت تھے، بچوں کی نواز شریف کی زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا بارے ثبوت دفاع پر بھی کوئی جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتا، اور کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹی نواز شریف کی ملکیت ہے یا تحویل میں رہی ہیں، یہ سارا پروسیکیوشن کا کام ہے۔ کوئی ثبوت پیش کیے گئے تھے استغاثہ کی جانب سے جو پروف نہیں ہو سکے پورے طریقے سے؟ دیکھیں اسی کو بنیاد بنایا گیا کہ جو ثبوت فراہم کیا گیا اس میں ملکیت کی ثبوت نہیں فراہم کیا گیا کہ میاں محمد نواز شریف ان کے جائیدادوں کے مالک رہے، اور ان کے بچوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا گیا کہ جس میں اس میں کہا جا سکے کہ اچھا آصف نوید، کچھ دن پہلے تک یہ اطلاعات رہی ہے کہ جب تک میاں نواز شریف لندن میں موجود رہے ہیں، ایون فیلڈ میں بھی رکے ہیں
اور اس حوالے سے کوئی ثبوت دیے گئے کہ وہاں پر موجود تھے؟ آیا وہ پراپرٹی ان کی نہیں تھی تو پھر کس کی پراپرٹی تھی جس میں وہ ریزیڈنٹ تھے؟ دیکھیں امجد پرویز نے آج اپنے دلائل میں یہی کہا کہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے اثاثوں کے حصول کے وقت معلوم ذرائع آمدن سے متعلق تحقیقات کرنا ہوتی ہیں، لیکن وہ تحقیقات نہیں کی، اور معلوم ذرائع آمدن کا جو اثاثوں کو ملکیت کے حوالے سے موازنہ کرنا ہوتا ہے، یہ مقدمہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقدمہ ایسا ہے جس میں اس کی مندرجات ہی ثابت نہیں کیے گئے نیب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ جرم کے تمام جو جز ہیں وہ ثابت کرنے تھے، لیکن نیب کی جانب سے کوئی ایسے ثبوت فراہم نہیں کیے گئے جس میں اس کو سزا ہوتی ہے، اور امجد پرویز نے نواز شریف کے اثاثوں کی تمام تر اچھا نوید، عدالت نے کسی قسم کی برہمی کا اظہار کیا نیب کے اوپر کہ اس طرح سے اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد یا ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھے اور آپ نے کیس دائر کیا؟ آصف نوید سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس چونکہ واپس لے لیا ہے، اس لیے نواز شریف کو اس سے ریلیف مل چکا ہے، اور ساتھ ہی ایون فیلڈ ریفرنس پر ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن سے پہلے نون لیگ کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، اور اب چونکہ نون لیگ سے میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ایسے میں ان کا اس وقت ان ریفرنس سے باہر آ جانا نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، بالخصوص نون لیگ کے ساتھ ساتھ نواز شریف فیملی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔